الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت بتلائی گئی تھی کہ جب وہ لغو اور فضول اور بیکار قسم کی مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ شریفانہ انداز میں اعراض کر کے رخ موڑ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو لغو اور فضول مجالس، لغو و فضول باتیں، لغو و فضول کام، ان سے دور رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں گزشتہ مجلس میں عرض کی گئی تھی، کچھ باتیں اس سلسلے کی آج بھی عرض کی جاتی ہے۔ لغو کام اور لغو امور، لغو باتوں کی بہت ساری صورتیں اور اقسام گزشتہ بھی بتلائی تھی۔ انہی میں سے گانے بجانے، اسی طرح من گھڑت قصے افسانے، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کی مجلسیں قائم کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں ایمان کی دعوت شروع فرمائی اور قرآن پاک بھی نازل ہونے لگا تو لوگوں میں قرآن پاک کے سننے سنانے سے دلچسپی بڑھنے لگی۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا نضر ابن حارث۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کی دلچسپی قرآن کی جانب بڑھ رہی ہے تو وہ حیارہ، ملک حیارہ گیا اور وہاں سے عجم کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، سکندر، اسفندریار اور بھی مختلف بادشاہوں کے قصے، کہانیاں، افسانے، ناولیں، ان کی کتابیں خرید کر کے لایا اور پھر مکہ میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، اس میں کیا لطف آتا ہے، دیکھو میں تمہیں مزیدار کہانیاں اور قصے افسانے سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اپنی اس مجلس کی طرف بلاتا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ وہاں سے گانے والی باندیاں خرید کر کے لایا تھا اور پھر وہ باندیاں گاتی تھی، ناچتی تھی اور ڈھول اور میوزکیں بجتی تھی، لوگ اس سے دلچسپی لیتے تھے۔ تو اسی موقع پر سورہ لقمان کی پھر آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو
باتوں کا کھیل خرید کر کے لاتے ہیں۔ لہو الحدیث کا ترجمہ ہوتا ہے باتوں کا کھیل۔ باتوں کا کھیل یہی کہ اس میں بس باتیں ہی ہوتی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ افسانوں اور قصوں میں کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرے، بھٹکاوے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اسی وجہ سے علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث میں ہر ایسی چیز داخل ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، ذکر سے اور آخرت سے غافل کر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہے، وہ فرماتے کہ لہو الحدیث میں گانا بجانا بھی داخل ہے، من گھڑت قصے کہانیاں بھی داخل ہے۔ اسی طرح ہر وہ امر لہو الحدیث میں داخل ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے اور ذکر سے اور غفلت سے اور اللہ کی ذکر سے اور آخرت سے غافل کر دے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مشہور مفسر اور محدث گزرے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ لہو اور لعب کی باتیں، لہو الحدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ بعض لغو و لعب اور لغو باتیں یا لغو کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے انجام دینے سے انسان ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت سے گمراہ فرقے کے لوگ اس پر ایسی ایسی باتیں نشر کرتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اسی پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی لغو باتیں، ایسے لغو امور جو انسان کو کفر تک پہنچا دے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ خود اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا یہ خود کفر ہے۔ بہت سے آج کل جو ملحدین ہیں، بددین لوگ ہیں یا کہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اور اس طرح یوٹیوب پر ڈالتے رہتے ہیں اور مسلمان اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ چند دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی اسلام پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کے خلاف اشکالات شروع ہو جاتے ہیں، اسلام سے بدظن ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا پڑھانا بالکل جائز نہیں، کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ دوسری قسم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں، دوسری قسم وہ باتیں کہ جس کو پڑھنے سے یا سننے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض یا واجبات میں کسی کو ترک کرنے والا بن جائے، ایسی مشغولیت ہو اس میں کہ فرائض اور واجبات سے غفلت ہونے لگے، یا بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی گناہ کا وہ سبب بن جائے، تو فرماتے وہ حرام ہے، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ تیسری چیز، آج کل موبائلوں کے اندر بہت سارے گیمز اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو گھنٹوں انسان دیکھتا ہی رہتا ہے۔ بعض تو گناہوں کے قبیل کی چیزیں، اس کو تو دیکھنا حرام ہے ہی، اور بعض گناہوں کے قبیل سے چاہے نہ ہوں لیکن وہ فرائض و واجبات کے ترک کا سبب بن جاتے ہیں یا معصیت کے ارتکاب کا سبب بن جاتے ہیں، تو اس کا بھی دیکھنا اور سننا حرام ہے۔ تیسری صورت، ایسی فضول اور لایانی باتیں کہ جس کے کرنے سے کوئی فرض اور واجب تو چھوٹتا نہیں، کسی معصیت کا ارتکاب بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی اسلام کے اندر ایسی چیزوں میں آدمی کا مشغول ہونا یہ خلاف اولا ہے، مکروہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں حدیث بھی ذکر کی تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو بہرحال یہ گانے بجانے اور یہ سارے جو امور آج کل ہے یہ لہو الحدیث کے اندر داخل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی باندیوں کو تم مت بیچو اور نہ گانے والے باندیوں کو تم خریدو اور نہ ان کو گانا بجانا سکھاؤ۔ پھر آپ فرماتے کہ اس ایسی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے
وہ ثمنہ حرام، اور اس کی ثمن اور قیمت جو آئے وہ بھی حرام ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا میوزک اور گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کا، اسی طریقے سے صلیب جو عیسائیوں کی علامت ہوتی ہے اس کو توڑنے کا، اور بتوں کے نیست و نابود کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 3 چیزوں کا حکم دیا کہ گانے بجانے کے آلات کو بھی ختم کر دوں، اسی طرح صلیب کو بھی ختم کر دوں، اور بتوں کو بھی نیست و نابود کر دوں۔ اور پھر آپ نے وہی باندیوں کے متعلق فرمایا کہ گانے بجانے والی باندیوں کو کی خرید و فروخت مت کرو، اس لیے کہ اس کی جو ثمن آئے گی وہ حرام ہوگی۔ پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا بجانا اور اس قسم کی میوزک انسان کے دل میں نفاق کو اسی طرح پیدا کرتا ہے اور اگاتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر نفاق کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، اور آج یہی چیزیں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہمارا ایک بہترین مشغلہ بن گیا ہے۔ اس کے بغیر وقت پاس نہیں ہوتا ہے۔ لوگ جاب کرتے تو بھی ان کے کان میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، میوزک گانا وغیرہ۔ کچھ کام پر لگے ہوئے تو بھی کام تو کرتے جاتے ہیں، لیکن وہی گانے بجانے سنتے ہیں۔ مائیں بہنیں بھی گھر میں کھانا بناتی ہے یا کچھ کام میں مشغول رہتی ہے تو یا تو ٹی وی پر سب چالو ہوگا یا موبائل میں کم از کم وہ گانے بجانے کی آواز سنتے رہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہے جو انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی قبیل سے پہلے زمانے کے اندر تو مختلف قسم کے کھیل ہوا کرتے تھے۔ ایک کھیل ہوتا تھا نرد شیر۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ کھیل شروع کیا تھا۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں کیرم بورڈ ہوتا ہے اور اس میں وہ گوٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح اس کے اندر یہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نرد شیر کھیلا تو گویا اس نے خنزیر کے خون میں اور گوشت میں اپنا ہاتھ ڈبویا، خنزیر کے خون میں اور گوشت میں اپنا ہاتھ ڈبویا۔ اگر اس کے ساتھ جوئے کی بھی شکل ہو تو وہ بالکل حرام ہے۔ آگے کبوتر بازی کا شوق ہوا کرتا تھا بادشاہوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص کبوتری کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبوتری شیطانہ ہے اور شیطان اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کبوتری کو شیطانہ اس لیے کہا کہ وہ غفلت کا سبب بن رہی ہے، اور اس کو شیطان اس لیے کہا کہ شیطان کا مقصد انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنا ہے، اور یہ اس کام میں لگا ہوا ہے، غفلت میں لگا ہوا ہے۔ تو شکار ویسے تو اسلام میں جائز ہے، لیکن اسی کا مشغلہ رکھنا اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جنگل میں ہی رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو شخص شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے غفلا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جنگل میں آدمی رہتا ہے لوگوں سے دور، جانوروں کے قریب، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور شکار کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اس زمانے کے کھیل تھے، اور آج کل تو کھیلوں کی اتنی قسمیں ہو گئی کہ ہم کو تو اس کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے، نوجوان بچوں کو سب برابر یاد ہوتے کون سا کھیل کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہی کھیلوں میں سے کرکٹ کا کھیل بھی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے دیوانے پڑے ہوتے ہیں، وہاں وہ ہارتا ہے اور یہاں اس کا دماغ کھسکتا ہے، یہاں موبائل توڑ ڈالتا ہے کہ کیوں ہار گیا۔ اب تو جائے گا تو جوتے صاف کرنے بھی تجھے نہیں رکھے گا، لیکن یہاں پاگل بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے کھیل واقعتاً، ویسے تو مفتیان کرام کا فتویٰ ہے اس سلسلے میں کہ کرکٹ کوئی ورزشی کھیل نہیں ہے، یاد رہے، بلکہ اس میں کئی طرح کے نقصانات ہیں۔ ایک رسالہ نکلتا ندائے شاہی، کئی سال پہلے اس میں نے پڑھا تھا کہ جرمنی کے اندر حکومت کے اعتبار سے قانونی طور پر اس کھیل کے کھیلنے پر پابندی، اس کی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو جرمن کا وزیر اعظم تھا، وہاں اجازت لی گئی کہ آپ کے ملک میں میچ ہونے والی ہے،
تو ایک دن میچ ہوئی، صبح سے شام تک لوگ کھیلتے رہے، شام میں اس نے پوچھا کیا ہوا، کہا ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دوسرے دن پھر اور دونوں ٹیمیں کھیلتی رہی، پھر پوچھا کیا ہوا، کہا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تیسرے دن پھر دیکھا کہ ایک ٹیم جیت گئی، ایک دن ہار گئی۔ اس نے سوچا اچھا 3 دن خالی یہ ہار جیت کے دیکھنے میں چلے گئے اور پورے ملک میں کاروبار بند رہا۔ کہ اس دن سے اس نے قانون لگا دیا کہ ہمارے ملک میں ایسا کھیل نہیں چلے گا جو انسانوں کو کاروبار سے اور اچھے کاموں سے روک دے۔ اب پتہ نہیں کیا حال ہے، بہت سال پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا۔ تو بہرحال جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، اپنی صلاحیت ضائع ہوتی ہے، کاروبار کا نقصان، دین کا نقصان، دنیا کا نقصان، سارے نقصانات لوگ اٹھاتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بے شمار خرابی آ گئی اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، پوری رات جاگتے ہیں۔ حدیث پاک میں سمر کہتے ہیں قصہ گوئی کو۔ پہلے زمانے میں خود قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ اہل مکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھ کر کے قصہ کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہم تو کعبہ کے خدام ہیں، کعبہ کے خدمت گزار ہیں، اس لیے عرب میں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پورے عرب میں لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں تھی۔ کوئی جاتا تھا تو اس جانے والے قافلے کو قافلہ کہا جاتا تھا۔ قافلہ کے معنی جانے والا نہیں ہے، بلکہ قافلہ کے معنی تو آتے لوٹ کر آنے والا۔ تو عرب لوگوں میں نیک فالی کا دستور تھا، پہلے نیک فالی کے اچھا فال لیتے تھے۔ جیسا کہ یہ اب ایک جماعت جا رہی ہے تو انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ اب یہ اپنی جان بھی سلامت واپس لا سکتے ہیں یا نہیں، اور مال بھی سلامت آ سکتا ہے نہیں، راستے میں کوئی قتل کر دے گا، لوٹ لے گا۔ تو جاتے جاتے ان کے لیے وہ یہ کلمہ کہتے تھے حاذی القافلہ، امید ہے کہ رب ان کو واپس لے آؤ، یہ واپس لوٹنے والی جماعت ہے۔ حالانکہ قافلہ کے معنی لوٹنے والی، جانے والی نہیں بلکہ لوٹنے والی، لیکن عام طور پر قافلہ اب جانے والے کو بولتے ہیں لوگ۔ تو یہ ایسا ماحول تھا۔ ایسے موقع پر بھی یہ کفار مکہ قصہ کہانیوں میں مشغول رہتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہم تو کعبۃ اللہ کے خدام خدمت گزار ہیں۔ بہرحال آج کل یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پوری رات جاگتے ہیں، فارم ہاؤس پر جاتے ہیں لوگ، ڈی جے بجواتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، فجر کی نماز، تہجد کی نماز بول کرتے ہیں اور اسی میں پوری راتیں گزرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور پوری امت کو ان بری چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات میں جو لوگ اس طرح کی قصہ کہانیوں کے اندر مشغول رہتے تھے ان کو کوڑے مار کر کے بھگاتے تھے، فرماتے تھے جلدی سو جاؤ تو پھر تہجد میں اٹھنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ لیکن اب تہجد کا سوال ہی کا، فجر کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دیر تک سونے کا تو عام مزاج ہو گیا ہے، دیر سے سونے کا۔ بہرحال اور اس میں جو دنیاوی نقصانات ہے ڈاکٹروں کے اعتبار سے کہ بھئی رات میں نہ سونا، دیر سے کھانا، اس سے پھر طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا۔ تو اس میں حقیقی آرام تو رات میں انسان کو ملتا ہے، رات اللہ نے آرام ہی کے لیے رکھی۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو لغو کے اندر داخل ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہے جو لغو کاموں سے، لغو مجلسوں سے، لغو باتوں سے، لہو الحدیث میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، لغو میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صفت بتلائی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر وہ نہیں گر پڑتے ہیں، اس پر وہ نہیں گر پڑتے ہیں بہرے اور گونگے ہو کر کے، بہرے اور گونگے ہو کر کے نہیں گر پڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کا مطلب مفسرین نے بتلایا ہے کہ منافقین کا یہ طرز عمل ہے، اسی طرح بعض کافرین کا بھی، کہ جب قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے،
تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ کی توحید کو بتلایا گیا تو اللہ کو ایک مانے۔ قرآن پاک کی آیت میں آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کا یقین کرے۔ اچھے اخلاق بتلائے گئے تاکہ اپنے اخلاق درست کرے۔ برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ساری نصیحتیں قرآن پاک میں ہیں، اس لیے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ منافقین اور بعض کافرین ایسے ہوتے ہیں کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے گر پڑتے ہیں گویا کہ ہم قرآن کے بڑے عاشق ہیں، بڑی دلچسپی ہے ہم کو، لیکن حقیقت میں وہ گرتے پڑتے ایسے ہیں جیسا کہ ایک بہرا ہے جو راستہ دیکھتا نہیں ہے، اور ایک اندھا ہے، ایک بہرا ہے جو سنتا نہیں ہے، اور اندھا ہے جو راستہ دیکھتا نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت پر بظاہر لوگوں کو بتلاتے کہ ہمیں بڑی دلچسپی ہے، لیکن قرآن کے احکام کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں، اور قرآن پاک کی آیات کو عبرت کے اعتبار سے سنتے بھی نہیں۔ اگر عبرت سے سنتے، عبرت سے دیکھتے تو عمل کرتے، اس کے مطابق اپنے اخلاق بناتے، اس کے مطابق اپنے عقائد بتلاتے۔ یہ ہے کفار اور منافقین کا طرز عمل۔ لیکن رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے قرآن پاک سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی آیات کے عاشق ہیں، لیکن جب سنتے ہیں تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں، بلکہ عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ جہاں قرآن کی آیت سنی ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ قرآن پاک کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقشعر جلودہم، قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، خوف کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مومنین کو قرآن پاک کے سننے کے بعد اس کا شوق ضرور ہو سننے کا، لیکن اس شوق کے ساتھ ساتھ اس کے جو احکام اور اس میں جو نصائح ہیں اس پر عمل کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفات۔ یہ اس کی آسان سی تفسیر مفسرین نے کی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اس کے بالمقابل کافروں اور منافقین کا حال ابھی بتلایا گیا۔ چنانچہ بہت سارے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، قرآن کے اعجاز کے سلسلے میں۔ تاریخ ابن ہشام کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوت میں بھی بیہقی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے، اور ابتدا میں تو یعنی 1 سال تک تو ایسا رہا کہ پوری رات یا رات کا اکثر حصہ آپ قیام کرتے تھے، صحابہ بھی قیام کرتے تھے۔ پھر اس نماز میں آپ قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے بلند آواز سے، تو جہاں مومنین سنتے تھے کافرین بھی سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک رات ایسا ہوا کہ اخنس ابن شریق، ابو جہل اور ابو سفیان تینوں بڑے بڑے سردار تھے، وہ قرآن پاک سننے کے لیے حاضر ہو گئے، لیکن کسی کو ایک دوسرے کا علم نہیں۔ یہ کافرین ہو کر کے، سردار ہو کر کے پوری رات قرآن سنتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی جب روشنی ہونے لگی تو یہاں سے وہ نکلے، اور راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے صبح سویرے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بڑی نظامت کے ساتھ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں نا، بڑی حلاوت، بڑی لذت، بڑی مٹھاس اس میں، اس کے سننے میں مشغول ہو گئے، پوری رات چلی گئی۔ تو ایک دوسرے پر بھڑکے غصے ہوئے کہ تم ایسا کرو گے اور مکہ والوں کو تمہارے سننے کا علم ہوگا تو سارے مکہ والے سننے آئیں گے اور سارے مکہ میں ایمان پھیل جائے گا، آئندہ عہد کرو کوئی نہیں آئے گا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ نہیں، ہم لوگ اب نہیں آئیں گے۔ اب جب دوسری شب ہوئی تو پہلی شب کی حلاوت نے ان کو بے چین کر دیا، لیکن عہد و معاہدہ تھا، تو ابو جہل نے سوچا وہ دو تو آنے والے نہیں، چلو میں اکیلا چلا جاؤں۔ ابو سفیان نے بھی سوچا کہ وہ دو نہیں آئیں گے، میں اکیلا چلا جاؤں۔ اخنس نے سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ تینوں یہ سوچ کر کے پہنچ گئے، پھر پوری رات قرآن پاک سنا۔
پھر صبح میں ملاقات ہوئی تو اور ایک دوسرے پر برسے خوب، اور اب کی مرتبہ پختہ عہد کیا قسموں کے ساتھ، اب بالکل نہیں آئیں گے۔ جب تیسری شب ہوئی تو ہر ایک کو یقین تھا کہ اب تو پختہ قسمیں لی گئی، اب کوئی آنے والا نہیں، چلو میں اکیلا ہی سننے چلا جاتا ہوں۔ پھر تینوں جمع ہو گئے یہ سوچ کر کہ وہ دو نہیں آنے والے۔ اب جب تیسری صبح کو ملے پوری رات قرآن سن کر تو کسی نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ نیچے نظر کر کے چلے گئے سب۔ یہ اخنس ابن شریح ان میں سب سے بوڑھا تھا، عمر والا تھا، تو صبح میں اپنی لاٹھی لے کر کے ابو سفیان کے یہاں پہنچا اور کہا سچ سچ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی کچھ باتیں تو سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اخنس نے کہا میری بھی یہی رائے ہے۔ پھر ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل سے کہا تمہارا کیا خیال ہے ان کے کلام کے بارے میں؟ ابو جہل نے کہا دیکھو ہماری خاندان اور بنی عبد مناف، حضور کے خاندان جو اوپر سے چلتی ہے اس کو بنی عبد مناف کہتے ہیں، ہمارا ہر چیز میں مقابلہ چلتا ہے، کیونکہ یہ سب قریش کے جتنی شاخیں تھیں نا، ایک کعبہ کی مختلف خدمتیں ان کو سپرد کی ہوئی تھی، تو کہا ہمارا مقابلہ چلتا ہے، اگر یہ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں تو ہم بھی حجاج کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ لوگ اگر لوگوں کو جن کی سواری گم ہو جاتی ہے سواری دیتے ہیں تو ہم بھی سواری دیتے ہیں، یہ لوگ اگر کھانا کھلاتے ہیں ہم بھی کھانا کھلاتے ہیں، تو ہر اعتبار سے ہم ان کا مقابلہ کر پاتے ہیں، ٹکر دونوں کی برابر سرابر چلتی ہے۔ اب کی بار ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، ہم تو نبی لا نہیں سکتے، معلوم اس زمانے کے کفار کو بھی یقین تھا کہ بناوٹی نبی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آج کل نعوذ باللہ بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے ان سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کو یقین تھا کہ کوئی بناوٹی نبی ہو نہیں سکتا ہے، اور یہ کہتے کہ نہیں ہے نعوذ باللہ یہ نبی ہے، سمجھے کہ؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ نبی تو کوئی ہم پیش کر نہیں سکتے ان کے سامنے، ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب ان کی مخالفت ہی کریں گے۔ بہرحال یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ دیکھیے ان میں بھی جذبہ تھا قرآن کے سننے کا، کیسے گر پڑتے تھے کہ آج ہم مسلمان ہو کر بھی پوری رات قرآن نہیں سن سکتے، اور وہ کٹر کافر ہونے اور حضور کے کٹر دشمن ہونے کے باوجود پوری رات قرآن پر گرے پڑے ہیں، لیکن یہ گرنا پڑنا کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ عمل کی نیت سے انہوں نے نہیں سنا، ایمان لانے کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت لانے کی نیت سے نہیں سنا، نہ دیکھا قرآن کو اس نیت سے، نہ قرآن کو اس نیت سے سنا۔ ایسے ہی اور ایک واقعہ تفسیر کی کتابوں میں سورہ مدثر کی جو آیات ہے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ ولید ابن مغیرہ مکہ کا بڑا سردار تھا اور سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، اس کی اولاد بھی بہت ساری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی تو وہ بڑا متاثر ہوا اس سے، اور کہنے لگا، یہ بات چرچا کرنے لگا مکہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں یہ شعر نہیں، کیونکہ شعر کے سارے اوزان اور طریقوں کو میں جانتا ہوں، پھر یہ مجنونانہ کلام بھی نہیں ہے، کیونکہ محمد تو بڑے عاقل آدمی ہیں۔ یہ بات ابو جہل کو خبر پہنچ گئی کہ اس پر اثر ہو گیا اور یہ اس طرح کہتا پھر رہا ہے، تو ابو جہل اس کے پاس آیا، ولید ابن مغیرہ کے پاس، اور کہا کہ بھئی مکہ کے لوگ تمہارے لیے اور مدد کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، تمہاری مدد کے لیے۔ کہا کیوں، میں کوئی غریب محتاج ہوں؟ کہا نہیں، مکہ میں چرچا ہو رہا ہے کہ تم محمد کے پاس کچھ مدد طلب کرنے گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ غریب آدمی ہو گیا، چلو ہم ہی چندہ کر کے اس کی مدد کریں۔ کہا یہ تو کیسی بڑی ذلتی کی بات ہے، میں کہاں غریب آدمی ہوں، میں تو سب سے مالدار ہوں، اولاد بھی میری بہت ہے، کنبہ بھی بڑا ہے، مال دولت بھی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم یہ رسوائی اور ذلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو برملا کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہوگی تمہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں شاعروں کا کلام، ان کا کلام شاعروں جیسا نہیں، یہ مجنون بھی نہیں ہو سکتے، مجنونوں کی باتیں بھی ہم نے سنی،
کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو ہی تو رسوائی اور ذلت سے بچ سکتا ہے. ابو جہل پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ تیار ہو گیا اور اس نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ جادو ضرور ہے. ان کا کلام کیا ہے؟ اللہ سحر یوسر، سورہ مدثر میں ان ھذا الا سحر یوسر. چاہے چلو یہ شعر شاعری نہیں ہے، مجنونانہ کلام نہیں، لیکن ایک جادو والا کلام ہے جو منقول ہوتا چلا آ رہا ہے، قرآنوں سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب جہنم میں اس کو میں داخل کروں گا. تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کی وعید بتلائی. تو دیکھو قرآن سے متاثر بھی ہوا لیکن پھر گیا اور اس سے ہدایت حاصل نہیں کی. تو بہرحال رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پر کے عاشق ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ بہرے اور گونگے ہو کر کے، بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں کہ اس سے ہدایت حاصل نہ کرے. اور حضرات صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ قرآن پاک کا جو بھی حکم آتا تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ان کے سامنے آتا تھا، اپنے ساری خواہشات کو اور نفس کے جذبات کو ختم کر کے اس پر عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات، ایک ہی فقط واقعہ وہ بھی بہت مختصر عرض کرتا ہوں، وہ واقعہ تو بہت لمبا ہے. تو قرآن پاک میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی تھی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، اور کچھ سیدھے سادے مسلمان حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حضرت زینب بنت جہش جو حضور کی بیوی ہے، ان کی بہن یعنی حضور کی سالی حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس تہمت کے لگانے میں مبتلا ہو گئی تھی. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کے سلسلے میں، پاک دامنی کے سلسلے میں سورہ نور کے اندر ایسے تو 18 آیتیں اس مضمون کی، لیکن 10 آیتیں خاص حضرت عائشہ کی شان میں اتری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی. جب یہ باتیں چلی 1 مہینے تک اس کا چرچا ہوا تو فرماتی کہ میرا یقین تو ضرور تھا کہ اللہ میری پاک دامنی اور میری تہمت کی برات ظاہر کریں گے، لیکن یہ سوچتی تھی کہ حضور کو کوئی خواب بتلا دیا جائے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے گی، الہام. یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیات نازل کریں گے جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. اس پر فخر کرتی تھی. اور بھی چند باتیں فخر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی مفسرین نے. ان میں سے ایک یہ کہ جتنی بھی ازواج آپ کی تھی یا مطلقات تھی یا پھر بیوہ تھی، یہ اکیلی کنواری بیوی تھی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے پن میں نکاح کیا. فرماتی ہے ایک فخر کی بات یہ بھی کہ دیگر ازواج میں سے کوئی بھی بیوی کا حال یہ نہیں تھا کہ حضور ان کے لحاف میں سوئے ہوئے اور وہی اتری ہو، اور میرے لحاف میں سوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری. ایک خصوصیت یہ بھی بتلاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کا سر میری گود کے اندر تھا، آپ کا سر مبارک. اور ایک خصوصیت یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی حجرے کے اندر دفن ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں میری پاکیزگی اور میرے لیے رزق کریم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے. الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ اللہ نے دنیا میں ہی کہہ دیا، اور عمدہ قسم کا رزق یعنی جنت کا وعدہ بھی اللہ نے دنیا میں کر دیا. بہرحال اسی لیے علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر کوئی تہمت آج سمجھے، تہمت لگانے کا تو اب سوال نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھ کے، جیسا کہ شیعہ روافظ کے بعض فرقے آج بھی اس عقیدے کے حامل ہے، وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کی نص کے منکر ہے، قرآن کی آیت کے منکر ہے. بہرحال تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ تہمت کس پر لگائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی جن کے یہ بے شمار خصوصیات ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی. کیسا بھی انسان ہو، اگر کسی کی بیٹی پر اس طرح کی تہمت لگائی جائے جو پاک دمن ہو، بھولی بھالی ہو، نیک سالیہ ہو، کیا اس کے دل پر گزرے گا؟
صدیق اکبر بھی آخر انسان تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ مصطح ابن اساسہ جو بدری صحابی ہے اور بڑے درجے کے صحابی، لیکن وہ بھی منافقوں کی باتوں میں آ کر مشغول ہو گئے تھے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھانجے ہوتے تھے رشتے میں. ایک قول یہ ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے، چونکہ بدری تھے اور مہاجرین میں سے تھے، غریب آدمی تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے ان کو وظیفہ یعنی تنخواہ کے طور پر کچھ دیا کرتے تھے. یہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے. پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو 80 کوڑے ان پر مارے گئے، سب پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی. بہرحال ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب خدا کی قسم میں اس پر کچھ خرچ نہیں کروں گا. بالکل ان کا غصہ حق بجانب تھا، اور کیوں نہ ہو اتنی پاکیزہ نیک صالحہ بچی، کم عمر لڑکی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا. آپ صحابہ میں سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی حرم محترم ہے، یعنی اشارہ کیا اس طرف کہ ان کا رشتہ، جیسے وہ خصوصیات بیان کی نا اس میں کیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی رومال لے کر کے آئے، اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی، اور ایک روایت میں کہ ہتھیلی پر تصویر بتائی اور کہا ان سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. تو کہا تو اللہ نے رشتہ آپ کا جوڑا ہے، تو آپ کے رشتے میں کوئی ایسی بیوی لائی جا سکتی ہے جس کی ایسی بری خصلت ہو؟ کہا بھئی باندی سے پوچھ لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی، ان سے پوچھا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے تو کوئی عیب والی چیز اس میں آج تک دیکھی نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ ایک دم کم عمر بچی ہے اور اتنی بھولی بھالی ہے کہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بکری آٹا کھا گئی. جب ایسی بھولی بالی بچی ہے تو یہ ایسے دور کے برے خیالات سوچ بھی نہیں سکتی. ان حضرات نے شہادت دی. بہرحال خیر عرض کرنے کا منشا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی خدا کی قسم میں اس پر خرچ نہیں کروں گا. تو قرآن پاک کی آیت اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ دینی فضیلت رکھنے والے، دین میں اونچا مقام ہے، وَالسَّعَةِ اور دنیاوی وسعت اور گنجائش بھی رکھنے والے ہیں، وہ ایسی قسمیں نہ کھائے کہ میں خرچ نہیں کروں گا. قرآن پاک کی آیت اتری آگے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، ایسی قسم نہ کھائے کہ ہم نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، یہ رشتہ دار ہی تھے، بھانجے تھے، خالہ زاد بھائی، یا مساکین کو نہیں دیں گے. بعض صحابہ نے بھی بعض لوگوں پر قسم کھا لی تھے نہ دینے کی، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے ان کے بارے میں جو تم نے قسم کھائی کہ ہم نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم مت کھاؤ. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ جیسے ہی آیت ہوتی. مجھے عرض کرنا ہے کہ حضرات صحابہ کی یہ شان تھی کہ قرآن کے ایسے عاشق تھے کہ ضرور اس پر مر مٹتے تھے، لیکن مر مٹنے کے ساتھ عمل کی نیت سے، منافقوں کی طرح نہیں کہ ظاہر میں فقط بتلا رہے ہیں. جہاں یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے، میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے. اور فرمایا کہ پھر سے اب میں اپنے اس بھانجے کا وظیفہ شروع کر دیتا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا کہ جتنا دیتے تھے اس سے دگنا شروع کر دیا. ایک جانب تو ان کا دل چھلنی ہو گیا تھا کہ جن رشتہ داروں سے اپنے سپورٹ کی امید ہوتی ہے، رشتہ دار پر تکلیف آئے تو رشتہ دار کو تو مدد کرنا چاہیے، اس کے بجائے مصطح ابن اساسہ نے منافقوں کا ساتھ دیا، تو ان کا غصہ بھی بجا تھا، ان کا وظیفہ بند کرنا بھی بجا تھا. لیکن اللہ نے ان کے مقام کے اعتبار سے یہ حکم دیا کہ تمہاری شان یہ نہیں، تمہیں معاف کر دینا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. تو حضرت ابوبکر نے معاف بھی کر دیا، درگزر بھی کر دیا، وظیفہ شروع ہی نہیں کیا بلکہ دگنا دینا شروع کر دیا. تو یہ شان ہونی چاہیے ایمان والوں کی کہ جب اللہ کی کوئی آیتیں پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا جائے تو عمل کی نیت سے اس کو سنا جائے، عمل کی نیت سے اس کو دیکھا جائے اور اپنی زندگی میں لایا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.